نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ حضور کو نسبت، حضور کے ساتھ نسبت اگر کسی پتھر کی ہو جائے، وہ پتھر ہمارے لیے قابل تعظیم۔ حضور کے ساتھ نسبت اگر کسی پہاڑ کی ہو جائے تو وہ احد پہاڑ قابل تعظیم۔ حضور کے ساتھ نسبت اگر کسی درخت کی ہو جائے تو وہ درخت جو بھی ہو قابل تعظیم۔ حضور کے ساتھ نسبت اگر کسی جانور کو ہو جائے تو وہ خچر ہو یا گھوڑا ہو یا گدھا ہو، نسبت پیغمبر کی وجہ سے قابل تعظیم۔ حضور کے ساتھ نسبت اگر کسی مادی چیز کو ہو جائے تو وہ قابل تعظیم ہو جاتی ہے۔ حضور کے ساتھ نسبت جس مسجد کو ہو گئی وہ مسجد بھی قابل تعظیم ہو گئی۔ حضور کے ساتھ نسبت جس کتاب کو ہو گئی وہ کتاب بھی قابل تعظیم ہو گئی۔ حضور کے ساتھ نسبت جن خواتین کو ہو گئی وہ خواتین امہات المومنین بھی قابل تعظیم ہو گئی۔ حضور کے ساتھ نسبت جن کو اولاد کی نسبت سے ہو گئی وہ اولاد بھی قابل تعظیم ہو گئی۔ حضور کے ساتھ نسبت جس چیز کو ہو وہ اگر قابل تعظیم ہو جاتی ہے تو پھر اندازہ لگاؤ وہ صحابہ جو 23 سال تک محمد الرسول اللہ کی صحبت میں رہ کے جنہوں نے ایمان سیکھا تھا، اخلاق سیکھے تھے، کردار سیکھا تھا، آداب سیکھے تھے، قرآن سیکھا تھا، حدیث سیکھی تھی، شریعت سیکھی تھی، دین سیکھا تھا، ایمان سیکھا تھا، ایقان سیکھا تھا، ساری چیزیں جن کے دلوں پہ محمد الرسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے نقش ہوتی گئیں، جن کے ہاتھ میرے نبی کے ہاتھوں میں آتے رہے، جن کی نگاہیں محمد کے چہرے پہ پڑتی رہیں اور جن کا جسم محمد الرسول اللہ کے جسم سے ٹکراتا رہا، جن کی نمازیں میرے نبی کی اقتداء میں ہوتی رہیں، جن کا کھانا میرے نبی کے ساتھ ہوتا رہا، جن کا سفر میرے محمد کے ساتھ ہوتا رہا، جن کا حضر میرے محمد کے ساتھ ہوتا رہا، جن کا جہاد میرے نبی کے ساتھ ہوتا رہا، جنہیں اتنی بڑی نسبت، جنہیں اتنی بڑی معیت نصیب ہو گئی ہے۔ اندازہ لگاؤ جب ایک عام سی چیز، ایک چھوٹی سی چیز نسبت پیغمبر کی وجہ سے اونچی ہو جاتی ہے تو ان صحابہ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا جنہیں میرے محمد کی رفاقت 23 سال تک نصیب ہوتی ہے۔ سالہ سال جنہیں میرے نبی کی رفاقت نصیب ہوئی، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ، یہ میں نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ تو پھر بھی بڑی بڑی ہیں۔ میں آپ کو حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ قاضی القضات، چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز رہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے شاگرد ہیں۔ حضرت قاضی ابو یوسف، ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بندے کے متعلق، یا شریعت میں کیا حکم ہے اس بندے کے متعلق جو کدو کو ناپسند کرے۔ کس کو؟ کدو، سبزی ہے نا کدو، ناپسند کرے، نفرت کا اظہار کرے، ماتھے پہ بل ڈالے۔ ایک تو ہے نا کہ ویسے بندے کو اچھا نہ لگے، یعنی پسند نہ ہو، کھانے میں وہ اسے مزہ نہ آئے، وہ الگ چیز ہے، وہ طبیعت ہوتی ہے۔ ایک ہے نفرت، ناپسندیدگی، وہ اور چیز ہے۔ فرمایا میرا فتویٰ یہ ہے اس بندے کے متعلق کہ جدد الایمان، جلدی کر اپنے ایمان کی تجدید کر، جلدی کر دوبارہ کلمہ پڑھ، وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، کیونکہ کدو میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، حضور کھانا تناول فرما رہے تھے اور میرے آقا شوربے میں سے کدو تلاش کر کر کے اٹھا کے کھا رہے تھے بڑے شوق سے۔
مجھے بھی پسند کوئی نہیں تھی پہلے کدو کی سبزی، لیکن جس وقت میں نے اپنے محبوب کو کدو تلاش کر کر کے کھاتے دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے مجھے اسی وقت کدو سے محبت ہو گئی۔ کیوں کہ کدو سبزی کی نسبت میرے پیغمبر سے ہو جائے تو اس کے متعلق نفرت کا اظہار انسان کو ایمان سے خالی کر دیتا ہے، انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کدو کو نسبت میرے محمد سے ہو گئی تو میرے محمد کی نسبت سے نفرت کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے۔ جب کدو سے نسبت کفر ہو سکتا ہے تو اس ابو بکر سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جو میرے پیغمبر کے مصلی پہ کھڑا ہوتا رہا، اس عمر سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جس عمر کو اللہ نے، میرے پیغمبر نے لسان من اللہ کہہ کے اللہ کی زبان کہہ ڈالا۔ پھر اس عثمان سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جس عثمان کے گھر میں میرے پیغمبر نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کر کے دے دیا۔ پھر اس علی سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جس علی کو میرے پیغمبر نے اپنا بھائی کہہ ڈالا۔ پھر اس امیر معاویہ سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جس امیر معاویہ کو میرے پیغمبر دعائیں دیتے رہے۔ پھر اس اماں عائشہ صدیقہ سے نفرت کتنا بڑا کفر ہوگا جس اماں عائشہ صدیقہ سے میرے پیغمبر ساری دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کے محبت کرتے رہے، جسے حمیرہ کہتے رہے، جس سے محبت کرتے رہے، جس کی تکلیف کو برداشت نہ کرتے رہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے اگر نسبت میرے نبی کی نسبت، میرے پیغمبر کی نسبت چیزوں کو بلند کر دیتی ہے، عظمت دے دیتی ہے، تو پھر اسی کلیے اور قاعدے کے متعلق جب عام چیز نسبت پیغمبر کی وجہ سے با کمال ہو جاتی ہے تو پھر ان صحابہ کے کمال، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان اور ان کے مقام اور ان کے درجے کا عالم کیا ہوگا جنہیں نسبت عام سی نہیں ملی ہے، جنہیں نسبت اتنی اونچی مل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تک زندہ رہے تب بھی عمر ابو بکر دائیں ہوتا تھا، عمر بائیں ہوتا تھا، ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ہوتا تھا، دوسرا عمر کے کندھے پہ ہوتا تھا، درمیان میں میرے محمد ہوتے تھے۔ یہ تو زندگی کی نسبت تھی، لیکن یہ نسبت کتنے کمال کو پہنچی جب میرے پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ آج بھی وہ نسبت قائم ہے، کل بھی ابو بکر اور عمر میرے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، آج وفات کے بعد بھی روضہ رسول میں ابو بکر و عمر میرے نبی کے ساتھ رہتا ہے، آج بھی میرے نبی کے ساتھ۔ یہ نسبتیں قائم رہیں گی، سب صحابہ کی، ابو بکر و عمر کی۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ صحابہ کا مقام اگر سمجھنا ہو تو ایک حضرت امیر معاویہ کو کیا دعائیں دی حضور نے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ دعائیں بتا دیں۔ حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا، مہدی بنا۔ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم نصیب فرما، والحساب اسے حساب کا علم نصیب فرما، وقہ العذاب اور اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ساری دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی نے امیر معاویہ کو دی۔ بہرحال عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جب نسبت رسول کی وجہ سے کدو سے نفرت جائز نہیں، اور قاضی ابو یوسف کہتے ہیں جدد الایمان والا لاقتلنک، کر اپنے ایمان کی تجدید، اگر تو اپنے ایمان کی تجدید نہیں کرتا تو میں تیرے قتل کا فتویٰ جاری کروں۔ کدو سے نفرت کرنے والے کو کہتے ہیں ایمان کی تجدید کر ورنہ میں تیرے قتل کا، میں تجھے قتل کروا دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر صحابہ کی نسبت تو بڑی اونچی ہے، ان کے تو شب و روز میرے محمد کے ساتھ گزرے، ان کا تو ایک ایک لمحہ میرے پیغمبر کے ساتھ گزرا ہے۔ اللہ اللہ، یہی وجہ ہے کہ اس نسبت کی بڑی قدر کی ہے اللہ نے بھی اور رسول اللہ نے بھی۔ سب کہو صلی اللہ